آج آپ نے میری عزت افزائی کی اور یہ تقریب منعقد کی۔ بہت سے صاحبان، کچھ تو میری وکالت کے دور کے ساتھی ہیں، کچھ اس کے بعد آئے ہیں، میری شخصیت کو جانتے ہوں گے، مگر پھر بھی ایس او صاحب کے آرڈر کے تحت میں کچھ نہ کچھ اپنے متعلق بتا دیتا ہوں۔ میرے والد محمد نذیر بٹ یہاں اوائل عمری سے جونیئر کلرک کے طور پر تعینات ہوئے، مختلف مراحل طے کرتے ہوئے وہ سول ناظر کی پوسٹ پہ پہنچے اور وہیں سے ریٹائر ہوئے۔ شروع میں ہمارے پاس عدالتوں کے اندر ہی ایک کوارٹر ہوتا تھا جہاں رہے اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ میرے والد کی شدید خواہش تھی کہ میں وکالت کا شعبہ جوائن کروں اور اس کے بعد عدلیہ میں آؤں۔ یقین جانیے کہ میرے ذہن کے کسی بھی خانے میں عدلیہ میں آنے کا کوئی خیال اور خواب نہیں تھا۔ یہ صرف ان کا حکم تھا، ان کی خواہش تھی کہ میں ایک مرتبہ امتحان میں بیٹھا اور اللہ نے مجھے کامیابی دی اور میں اپنے بیچ میں سیکنڈ پوزیشن پہ تھا۔ یہ میری کاوش سے زیادہ ان کی دعائیں تھیں۔ میرے بھائی بھی ادھر اہلکار ہیں، تو میرا ایک دلی اور روحانی لگاؤ اہلکاران کے ساتھ ہے۔ میں کبھی بھی ان کو اپنے سے علیحدہ نہیں سمجھا اور اپنی فیملی کا انہیں حصہ سمجھا۔ بہت سیریس شکایات پر بھی میں نے کسی کا کیریئر ڈیمیج نہیں کیا۔ جہاں حالات یا رولز ایسے تھے کہ اہلکار کی بچت نہیں ہوتی تھی، میں نے پرسنل لیول پہ کمپلیننٹ کو خود اس سے ریکویسٹ کی، خود اس سے معافی مانگی، اس کا گریونس ریڈریس کیا اور اس سے کمپلینٹ فائل کروائی۔ سروس میں آنے کے بعد تقریباً نصف پنجاب گما ہوں۔ بطور ایڈیشنل سیشن جج لاہور میں بھی تعینات رہا ہوں، 2008 سے 9 تک 1 سال میں رہا ہوں، اور جوڈیشل پالیسی کا پہلا شکار میں تھا۔ چونکہ میرا ڈومیسائل لاہور کا تھا، اس لیے ریسٹوریشن آف جوڈیشری میں سب سے پہلا میں شکار ہوا اور مجھے یہاں سے ٹرانسفر ہونا پڑا۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جس اسٹیشن پہ بھی گیا ہوں اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا، اور میرا ایک ریکارڈ ہی سمجھیں کہ میں نے 1 سال میں 3 اسٹیشنوں پہ کورٹ ابالش کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ڈیوٹی نہیں کر رہا، یہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے ذمہ داری تفویض ہوئی ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر کام کروں۔
جو بندہ سحری کے وقت گھر سے نکلتا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کرایہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کسی سے مانگ کے آتا ہے، وہ ایک امید پہ آتا ہے کہ آج میں کورٹ میں جاؤں گا تو میرا کیس سنا جائے گا، اگلے سٹیپ پہ جائے گا. اس کو بڑی امید ہوتی ہے کہ میرے سے جو زیادتی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، کسی امیر بندے نے کیا ہے، کسی بااثر بندے نے کیا ہے، وہ جج صاحب عدالت وہ ظلم کو انڈو کر کے مجھے میرا جو حق ہے واپس دلوائے گی. اگر وہ بندہ کورٹ میں آتا ہے، آ کے تاریخ لے کے واپس چلا جاتا ہے، تو آپ یہ یقین جانیے کہ اس کے دل سے دعا نہیں نکلے گی. اور وہ جج کرسی پہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی تقویض کردہ اختیارات کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہوتا. تو ساری عمر یہ کوشش رہی ہے کہ جو کیس اگلے سٹیپ میں جا سکتا ہے وہ ضرور جائے. کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، کتنا بڑا طاقتور بندہ ہے، کتنا بڑا وکیل ہے، اس کی شکل پہ، اس کے رتبے پہ، اس کے عہدے پہ میں نہیں گیا. جو فائل نے کہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں جج صاحب کے لیے کتنی زیادہ قدر و منزلت تھی. میں سوچ رہا تھا کہ کسی موقع پہ جذباتی نہیں ہونا، کیونکہ اگر میں جذباتی ہوا تو میرے باقی ججز کا کیا حال ہوگا. لیکن آپ لوگوں کی محبت آپ کے نمائندے نے جو بتائی ہے، یقیناً انہوں نے ہمیں جذباتی کر دیا. کہانی شروع ہوئی جب کیسر نذیر بٹ صاحب نے لاہور میں وکالت کرتے ہوئے قدم رکھا، تب آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت، ان کی لگن، ان کی جرت، ان کی ایمانداری اور مین کام جس مقصد کے لیے ان کو چنا تھا، آپ لوگوں سے نکال کے، پریکٹس سے نکال کے بینچ کی طرف بھیج دیا. اور پھر اس سے بعد کہانی میں ٹوسٹ آیا جب کیسر نذیر بٹ صاحب یہاں پہ، جہاں پہ وہ وکالت کرتے رہے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور سطح پہ کام کیا تھا، اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس وہ کسی اور عہدے میں آ گئے، کسی اور سطح میں آ گئے. لیکن جو محبت باوجود ان کے کہ جو یہاں پہ وکالت کر لیتا ہے اس کو سارے رموز و اوقاف کا پتہ ہوتا ہے، باوجود ان ساری چیزوں کے کہ ان کو ایک ایک چیز کا بخوبی اندازہ ہوتا، ایک ایک چیز کا ان کو علم ہوتا. میں نے جتنی تقاریب میں دیکھا ان سے ایک بات سنی کہ میں آپ لوگوں میں سے تھا اور میں آج بھی آپ لوگوں میں ہی ہوں. اور یہ ان کی محبت ہے اپنے سٹاف کے لیے، اور اس کا انہوں نے برملا اظہار مختلف جگہوں پہ کیا. اور ہم جو تھے وہ جیلسلی اس کو فیل کرتے. اور تب چونکہ یہاں پہ لاہور میں سینئر سول جج کا دماغ جو ہے نا وہ ہر محاذ پہ چل رہا ہوتا ہے، میں نے ایک یہ بھی چیز سکیم سوچ کے رکھی کہ کل ہم سے کوئی غلطی ہوگی، ہم سے کوئی کوتاہی ہوگی، ہمارے کسی ساتھی بھائی سے ہوگی، تو جس محبت کا اظہار آپ لوگوں کے ساتھ جج صاحب کرتے ہیں، اگر ہمیں معافی نہ مل رہی ہو میرے کہنے پہ، یا مجھے نہ معافی مل رہی ہو، تو میں آپ لوگوں سے ہی بندے اٹھا کے لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ جی ہماری بھی خطا معاف کرو. یہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی ساری ڈیوٹی سارے انجام کی. اور اس کے بعد جو ہے نا بطور سیشن جج مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. تو انہوں نے ہم سے بعض اوقات غلطیاں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے ہمیں سمجھایا، ہمیں گائیڈ کیا اور ہر مرحلے پہ ہماری رہنمائی کی. اور تمام ایڈیشنل سرجن صاحبان کے ساتھ یہ شفقت کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، عملے کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رہا ہے. اور ہمیں بڑا دکھ ہے جج صاحب جا رہے ہیں،
اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا آنے والے وقت میں کامیابیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ایلیویٹ کرے اور سرخرو کرے، ان کے تمام آبجیکٹ مکمل ہوں. تھینک یو.